کیا آپ نے کبھی کسی کو دل سے چاہا ہے، اتنا کہ اس کے بغیر زندگی کا ہر لمحہ ادھورا لگے؟ اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کی وہ بات کہے گی جو آپ کبھی لفظوں میں نہیں کہہ سکے۔ کبھی دل کسی کے لیے اتنا دھڑکنے لگتا ہے کہ وہ شخص ہماری ہر دعا، ہر سانس، ہر خیال کا مرکز بن جاتا ہے۔ ہم اس کے بغیر کچھ سوچ نہیں پاتے۔ وہ شخص ہماری مسکراہٹ کا سبب اور اس کا فاصلہ ہمارے آنسوؤں کی وجہ بن جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن وہی شخص دور ہو جاتا ہے، خاموشی میں ڈال جاتا ہے، اور ہم سوچنے لگتے ہیں کیا ہماری دعائیں رد ہو گئیں؟ کیا ہماری محبت بے قیمت تھی؟ کیا ہم سچ میں اکیلے رہ گئے؟ نہیں، ہم اکیلے نہیں ہوتے، ہم اللہ کی طرف موڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ یہ صبر جو تم آج کر رہے ہو، یہ رونا جو تم ہر رات کرتے ہو، یہ خلا جو تم اپنے دل میں محسوس کرتے ہو، یہ سب بے معنی نہیں، یہ تمہارے رب کے علم میں ہے۔ وہ ہر خاموشی سنتا ہے، ہر سسکی دیکھتا ہے، ہر دعا سنبھالتا ہے۔ جب تم کسی کو دل سے چاہتے ہو اور پھر اللہ سے مانگتے ہو تو سمجھ لو تم نے اس تعلق کو پاک کر دیا۔ اب وہ رشتہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک امانت بن گیا ہے، اور اللہ اپنی امانتوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ صبر کے ساتھ فتح ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے۔ یہ حدیث تمہارے دل کی دعا ہے۔ آج جو شخص تمہاری زندگی سے گیا ہے، ہو سکتا ہے کل اسی کو اللہ تمہارے پاس بہتر انداز میں واپس بھیج دے، اور اگر وہ تمہارے حق میں نہیں تھا تو اللہ تمہیں کچھ ایسا دے گا جو تمہارے دل کی ساری تکلیفیں بھلا دے گا۔ لیکن اس وقت تک صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر، دوسرا اس چیز پر جو تم چاہتے ہو اور ابھی نہیں ملی۔ یعنی تمہاری حالت اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، کیونکہ تم اس کے راستے میں اس شخص سے صبر کر رہے ہو جسے تم دل سے چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تم جس لمحے سے گزر رہے ہو یہ وقتی ہے، یہ گزر جائے گا، لیکن یہ لمحہ تمہاری روح کو پاک کر رہا ہے، تمہارے دل کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، اور تمہیں اس یقین تک لے جا رہا ہے جہاں دعا صرف الفاظ نہیں رہتی، وہ تمہارا یقین بن جاتی ہے۔ تم نے جو مانگا وہ اگر تمہارے حق میں ہے تو وہ تمہیں ضرور ملے گا، اور اگر نہیں تو اللہ تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تم خود دعا کرو گے یا رب تیرا شکر ہے تو نے میری وہ دعا پوری نہیں کی۔ ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن اندھیرا نہیں، بس اسے پکارنا نہ چھوڑو۔ اپنے دل کی ہچکیوں کو، اپنی خاموش سجدوں کو، اپنی تھکن کو اس کے حوالے کر دو، اور جب وہ تمہیں دے گا تو ایسا دے گا کہ تمہارا دل سجدے میں گر جائے گا، اور تمہاری آنکھیں سجدے سے اٹھنے کو دل نہ کریں گی۔ تو کہو اے اللہ اگر وہ میرے حق میں ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے، اور اگر وہ میرے حق میں نہیں تو میرے دل کو اتنا طاقتور بنا دے کہ تیری رضا پر راضی ہو جاؤں۔ یہی دعا، یہی یقین تمہاری ساری بے قراری کا جواب ہے۔ اور پھر جب تم دعا کے بعد خاموش ہو جاتے ہو، بس دل سے یہ سوچتے ہو کہ اللہ جانتا ہے
تو یہی لمحہ تمہاری دعا کی قبولیت کا آغاز بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، محبت اگر سچی ہو تو وہ صرف دلوں میں نہیں، سجدوں میں بھی جھکتی ہے، اور جو محبت سجدوں میں مانگی جائے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اللہ یہاں تو وہی لٹا دیتا ہے، یہاں تمہیں اس سے بہتر کچھ عطا کر دیتا ہے، خاموشی سے، شان سے۔ کبھی رات کے آخری پہر اٹھ کر صرف اتنا کہہ دیا کرو، یا رب تو سب جانتا ہے، میں صرف تجھ سے راضی ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ تمہارے اندر سکون کی وہ روشنی پیدا کرے گا جو دنیا کی کوئی بات چھین نہیں سکتی۔ کیا تم جانتے ہو جن راتوں میں تم تنہا روتے ہو، جن پلوں میں تم بس آنکھ بند کر کے دور کسی چہرے کو یاد کرتے ہو، انہی لمحوں میں اللہ تمہارے دل پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ کبھی وہ ہمیں لوگوں سے دور اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ وہ ہمیں انتظار میں رکھتا ہے تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ حقیقی محبت انسان سے نہیں، صرف اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کا ولی اللہ ہو اسے کسی کے چلے جانے کا خوف نہیں ہوتا۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رب تمہاری ہر بات سن رہا ہے تو تم خاموش رہ کر بھی مطمئن ہو جاتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ جو آج تمہارے دل کو توڑ رہا ہے وہ کل تمہارے حق میں اللہ کا سب سے بہترین فیصلہ بن کر ظاہر ہوگا، اور جب وقت آئے گا تم یہی کہو گے، اے اللہ تو نے میری سوچ سے بھی بہتر لکھا، میرا نصیب مجھ سے زیادہ خوبصورت چنا۔ اس لیے صبر کو اپنا لباس بنا لو، اور دعا کو اپنی سانس، محبت کو سجدے میں رکھ دو، اور دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔